بنی نجار کے بہت سے افراد اب بھی امیدوار تھے کہ شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے پر رضامند ہو جائیں گے، مگر آپ نے یہ فرما کر کہ المرء مع رحلہ، ہر آدمی اپنے سامان کے پاس ٹھہرنا پسند کرتا ہے، ابو ایوب کو اپنی میزبانی کا شرف بخش دیا۔ اب بظاہر یہ بات انتہائی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ اہل مدینہ تو جان دو عالم کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے قدم قدم پر التجائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے قیام کے لیے مدینہ بھر میں صرف ابو ایوب کا مکان منتخب کیا۔ اس میں آخر حکمت کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ مکان ابو ایوب کا تھا ہی کب؟ وہ تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان تھا، جس میں ابو ایوب کے آبا و اجداد صدیوں سے رہتے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے در حقیقت آپ اپنے مکان پر ہی جلوہ افروز ہوئے تھے، نہ کہ ابو ایوب کے مکان پر۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کئی سو سال پیچھے جانا پڑے گا۔ جانے دو عالم کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تبع ابن حسان تھا۔ وہ زبور کا پیروکار تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ ایک دفعہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا اور کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا۔ واپسی پر جب اس کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں اب مدینہ طیبہ آباد ہے، تو اس کے ساتھ سفر کرنے والے 400 علماء نے خواہش ظاہر کی کہ ہم یہاں مستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مذہبی روایات کے مطابق یہ جگہ ایک عظیم نبی احمد کی جلوہ گاہ بنے گی۔ ہم یہاں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں اس نبی کے دیدار اور خدمت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ نیک دل بادشاہ نے نہ صرف یہ کہ انہیں اجازت دے دی، بلکہ سب کے لیے مکانات بھی تعمیر کرا دیے اور رہائش کی جملہ ضروریات مہیا کر دی۔ پھر ایک خصوصی طور پر مکان بنوایا اور آنے والے نبی کا نام ایک خط پر لکھا، جس میں اقرار کیا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور اگر آپ کا ظہور میری زندگی میں ہو گیا تو آپ کا دست و بازو بن کر رہوں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں، مکان اور خط، اس عالم کے حوالے کر دیا جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا، اور کہا کہ فی الحال تم اس مکان میں رہو اور یہ خط بھی سنبھال کر رکھو۔ اگر تمہاری زندگی میں اس نبی کا ظہور ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہی وصیت کر جانا تاکہ یہ دونوں چیزیں اس نبی تک پہنچ جائیں۔ اس وصیت پر نسلاً بعد نسلاً عمل ہوتا رہا اور وہ دونوں چیزیں اس پرہیزگار انسان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہی۔ اسی طرح 1000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اب اس صالح مرد کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری اس مکان کے محافظ و نگہبان تھے اور خط بھی انہی کے پاس محفوظ تھا۔ پھر جب اس مکان کے حقیقی مالک اور حقیقی وارث رونق آرائے بزم عالم ہوئے اور ابو ایوب ان پر ایمان لائے، تو ابو لیلہ کو وہ خط دے کر مکہ بھیجا کہ ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ ابو لیلہ نے اس سے پہلے جانے دو عالم کو نہیں دیکھا تھا، مگر آپ کی نگاہوں سے تو کوئی چیز اوجھل نہ تھی۔ ابو لیلہ پر نظر پڑتی ارشاد فرمایا، تم ابو لیلہ ہو اور تبع کا خط لے کر آئے ہو؟ ابو لیلہ نے سوچا کہ یہ شخص شاید کوئی جادوگر ہے جس نے اپنے ساری ساحرانہ قوتوں سے میرا نام بھی معلوم کر لیا اور یہاں آنے کا مقصد بھی معلوم کر لیا۔ مگر الجھن یہ پڑ گئی کہ جس مجسمہ حسن و جمال نے یہ بات کہی تھی، اس کی نہ تو وضاحت ساحرانہ تھی، نہ اس کا رویہ ساحرانہ تھا، نہ اس کا روح زیبا جادوگروں کے منحوس چہروں سے کوئی مشابہت رکھتا تھا۔ اس لیے ابو لیلہ نے پوچھا، آپ کون ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چل گیا، جبکہ آپ کے چہرے پر جادوگروں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے؟ جانے دو عالم نے فرمایا، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، لاؤ وہ خط مجھے دے دو۔ ابو لیلہ نے وہ خط پیش کیا تو آپ نے کھول کر پڑھوایا اور اس کے مندرجات سے اتنے مسرور ہوئے کہ 3 دفعہ فرمایا، مرحبا بتبع الاخ الصالح۔ 3 دفعہ مرحبا بتبع
الاخ الصالح، مرحبا بتبا الاخ الصالح، میرے نیک بھائی تبا کو خوش آمدید، میرے نیک بھائی تبا کو جی آیا نو، میرے نیک بھائی تبا کو ہر کلا راشا۔ یہ امام زرقانی جلد اول صفحہ 432 پر آپ اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں۔ اس ایمان افروز واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو ایوب والے مکان کو اولین جلوہ گاہ مصطفیٰ کے طور پر اس لیے منتخب فرمایا تھا کہ وہ مکان بنایا ہی آپ کے لیے گیا تھا جو 1000 سال سے اپنے حقیقی وارث کی راہ تک رہا تھا۔ اس واقعے سے حضرت ابو ایوب کا خاندانی پس منظر تو معلوم ہو گیا، اور جس ادب و عقیدت سے انہوں نے جان دو عالم کی میزبانی کی اس کی جھلکیاں آپ کو میں سنا ہی دوں گا انشاءاللہ۔ یہاں ہم صرف یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل محبت کی نگاہوں میں ان کے شرف میزبانی کا کتنا احترام تھا۔ حضرت معاویہ کے دور خلافت میں ایک بار ابو ایوب کا ہاتھ کچھ تنگ ہو گیا اور آپ 20,000 روپے اس وقت کے مقروض ہو گئے۔ گھر کا اور کھیتوں کا کام کاج کرنے کے لیے کوئی غلام بھی پاس نہ رہا۔ آخر مجبور ہو کر معاویہ کے پاس گئے، مگر چونکہ ابو ایوب کو حضرت عثمان سے کچھ اختلافات رہے تھے، جبکہ جناب معاویہ ان کے زبردست حامی تھے، اس لیے دونوں میں ہلکی سی تلخ کلامی ہو گئی اور ابو ایوب ناراض ہو کر بصرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس چلے گئے۔ ابن عباس نے آپ کی اتنی قدر و منزلت کی کہ اپنا گھر آپ کے لیے خالی کر دیا اور کہا میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح آپ نے رسول اللہ کے لیے اپنا گھر خالی کر دیا تھا اس طرح میں بھی آپ کے لیے اپنا گھر خالی کر دوں۔ پھر فرمایا اس گھر میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ پھر پوچھا اور کوئی بات؟ ابو ایوب نے کہا مجھے 4 غلام چاہیے۔ ابن عباس نے فرمایا میری طرف سے 20 غلام قبول فرمائیے، اور کچھ؟ میں 20,000 کا مقروض بھی ہوں۔ ابو ایوب نے بتایا میں 40,000 پیش کر دیتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا کتنا اکرام تھا ابن عباس کی نگاہ میں میزبان رسول کا کہ کھڑے کھڑے مکان کا سارا ساز و سامان، 20 غلام اور 40,000 اس وقت کا روپیہ نقد ان کی میزبانی پر نچھاور کر دیا۔ 52 ہجری میں حضرت معاویہ نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ چونکہ قیصر کے دارالخلافہ پر مسلمانوں کا یہ پہلا حملہ تھا اور جانے دو عالم نے فرمایا تھا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 410۔ اس لیے اس یقینی مغفرت کے حصول کے لیے متعدد سربراوردہ ہستیوں نے اس مہم میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ ابو ایوب بھی اس غزوہ میں شامل تھے اور خوب داد شجاعت دی۔ جنگ جاری تھی کہ آپ بیمار ہو گئے۔ امیر لشکر عیادت کے لیے آپ کے پاس آیا، اس وقت آپ کا چل چلاؤ تھا۔ امیر نے کہا کوئی خواہش ہو تو بتائیے۔ ابو ایوب نے کہا میری آخری تمنا یہی ہے کہ مرنے کے بعد میری میت کو جس حد تک آگے لے جا سکو وہاں تک لے جانا اور وہیں مجھے دفن کر دینا۔ احباب نے ان کی وصیت پر پورا عمل کیا اور قسطنطنیہ کی فصیل کے بالکل قریب لے جا کر سپرد لحد کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی قبر اب بھی زیارت گاہ خلائق ہے اور لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، خصوصاً جب قحط پڑ جائے تو لوگ اس قبر کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ باران رحمت برسا دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وقت لکھی گئی بات ہے جب امام حاکم ابھی زندہ تھے، تو المستدرک میں ذکر ابو ایوب اور طبقات ابن سعد میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ بات یہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے خود ہی یہ معلوم کر لیا، کیونکہ وہ معمور من اللہ تھی اور اس نے خود اس گھر کا انتخاب کر لیا جو گھر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا۔ جانے دو عالم کا یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ نچلی منزل میں آپ نے خود قیام فرمایا اور اوپر والی منزل حضرت ابو ایوب کے لیے چھوڑ دی۔
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے یہ سہا نہیں جاتا کہ آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر، اس لیے مہربانی فرما کر آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیے۔ جانے دو عالم نے فرمایا ابو ایوب، نچلی منزل میں ہمیں بھی آسانی رہے گی اور ہم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کو بھی سہولت ہوگی، اس لیے ہمیں یہی رہنے دو۔ ابو ایوب اس وقت خاموش تو ہو گئے، مگر اپنے دل کی دھڑکن کا کیا کرتے جس کی ایک ایک دھڑکن میں جانے دو عالم کی محبت اور ادب رچا ہوا تھا۔ چنانچہ رات کو جب بالائی منزل پر چڑھے تو اپنی زوجہ سے کہا، ہم بھلا رسول اللہ سے اوپر کس طرح رہ سکتے ہیں؟ وہ تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں ملائکہ حاضری دیتے ہیں۔ بیوی نے بھی ان کی تائید کی اور دیر تک اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ خاصی رات گزر گئی تو چند لمحوں کے لیے ابو ایوب کی آنکھ لگ گئی، مگر جلد ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے، نمشی فوق رسول اللہ، کہ ہم رسول اللہ کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ وہاں سے اٹھے، بیوی کو بھی اٹھایا اور ایک گوشے میں سمٹ سمٹا کر بیٹھ گئے۔ کارکنان قضاء و قدر بھی شاید آج کی رات ابو ایوب کا امتحان لینے پر تلے ہوئے تھے کہ اندھیرے میں ٹھوکر لگنے سے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور چھت پر پانی پھیل گیا۔ مٹی کی کچی چھت بہت پتلی سی تھی۔ ابو ایوب کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ کی پریشانی کا باعث نہ بن جائے، چنانچہ انہوں نے اپنا اکلوتا لحاف اتارا اور اسے پانی پر ڈال کر سارا پانی اس میں جذب کر لیا۔ غرضے کہ پوری رات اسی پریشانی کے عالم میں گزر گئی اور دونوں میاں بیوی کو سکون کا ایک لمحہ نصیب نہ ہو سکا۔ صبح ہوئی تو ابو ایوب نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ بالائی منزل پر جلوہ آرائی فرمائیں۔ جانے دو عالم نے وہی سابقہ وجہ بتائی اور نیچے رہنے کو ترجیح دی تو ابو ایوب سے صبر نہ ہو سکا اور بسط عجز و نیاز عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسا نہ کیجئے، خدا کی قسم آپ جس مکان کے زیری منزل میں قیام فرما ہو اس کی بالائی منزل پر چڑھنے کی ابو ایوب کو کبھی جرت نہ ہو سکے گی۔ بالآخر ان کے اسرار پر آپ بالائی منزل پر منتقل ہو گئے اور نچلی منزل پر ابو ایوب رہنے لگے۔ اس کو امام زرقانی نے اپنی کتاب جلد اول صفحہ 431 اور سیرت حلبیہ میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جانے دو عالم کا کھانا ابو ایوب ہی پکا کر بھیجا کرتے تھے۔ آپ حسب ضرورت کھانا کھا کر جو کچھ بچ رہتا واپس بھیج دیتے تو ابو ایوب اور ان کی اہلیہ بڑے شوق سے وہ بچا ہوا تبرک کھایا کرتے، خصوصاً جس جگہ جانے دو عالم کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہوتے اس کو بے حد رغبت سے تناول کیا کرتے۔ ایک دفعہ حسب معمول جانے دو عالم کا کھانا بھیجا اور خود تبرک کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد برتن واپس آئے تو ابو ایوب نے دیکھا کہ آج کہیں بھی انگشت ہائے مبارک کے نشانات نہیں ہیں اور کھانا جس طرح گیا تھا اسی طرح واپس آ گیا ہے۔ ابو ایوب سخت خوفزدہ ہو گئے کہ نہ جانے کیا بات ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہو گئے۔ ڈرتے ڈرتے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، آج کے کھانے سے تھوم یعنی لہسن کی بو آ رہی تھی اور میری سرگوشیاں اتنی لطیف مزاج ہستیوں سے ہوتی ہیں کہ وہ ذرا سی بو بھی گوارا نہیں کرتی، اس لیے آج میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد ابو ایوب نے کبھی آپ کے کھانے میں تھوم وغیرہ جیسی بدبودار چیز نہیں ڈالی۔ اس کو امام زرقانی نے ذکر فرمایا ہے اور سیرت الحلبیہ میں بھی ہے۔ جہاں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ ایک افتادہ سا قطع زمین تھا جس میں جا بجا گھڑے پڑے ہوئے تھے، کھجور کے چند درخت اور پرانے زمانے کے مشرکین کی کچھ قبریں بھی تھی۔ آپ نے اس مقام کو مسجد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں، تم اس کا کیا لوگے؟ یا رسول اللہ، ہم یہ زمین ہدیتاً خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ دونوں بچوں نے معصومانہ پیشکش کی، مگر یتیموں کے حقوق کے نگہبان آقا نے ان کا مال بلا قیمت لینا پسند نہ فرمایا اور صدیق اکبر سے 10 اشرفیاں لے کر ان کو معاوضہ ادا فرما دیا۔
اسی زمین پر مسجد نبوی کی اولین بنیاد رکھی گئی اور وہی خطہ روضۃ من ریاض الجنہ کہلایا۔ یہ مسجد جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اس کی اولین تعمیر جان دو عالم اور صحابہ کرام کی مشترکہ کوششوں کی مرہون منت ہے۔ صحابہ کرام پتھر اور کچی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے اور بآواز بلند یہ رجز پڑھتے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ الہی، حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی ہے، اس لیے انصار و مہاجرین کی وہ زندگی بنا دے جو آخرت کی زندگی ہے اور ان کے گناہ معاف فرما دے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہم نوا ہو کر یہ دل نواز دعا پڑھ رہے تھے۔ کیسے بلند اقبال لوگ تھے یہ کہ جن کو جانے دو عالم کی معیت میں کام کرنے کی سعادتیں حاصل ہوا کرتی تھی، اور ان کے خلوص اور سادگی اور وارفتگی کو دیکھ کر آپ کے مقدس ہونٹوں پر ان کے لیے دعائیں مچلا کرتی تھی۔ جب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں تو عموماً ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ اور نوک جھونک کرتے رہتے ہیں۔ مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، بلکہ ذہن کو تفریحی دلچسپیوں میں مصروف رکھ کر زیادہ سے زیادہ کام کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ تاہم کبھی کبھار یہ شوخیاں تلخی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جو لوگ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے ان میں حضرت عثمان ابن مظعون بھی شامل تھے۔ وہ ایک خوش پوش انسان تھے اور طبعاً انتہائی نفاست پسند تھے۔ جب اینٹ اٹھا کر لاتے تو اس کو حد الوسع اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ لباس میلا نہ ہو، اور اگر کہیں ذرہ سا بھی غبار پڑ جاتا تو نہایت اہتمام سے اس کو جھاڑتے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی کو دل لگی سوجی۔ انہوں نے چند رجزیہ مصرے موزوں کیے اور آخری مصرع میں حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر دیا: لا یستوی من یعمر المساجد لا یستوی من یعمر المساجد ویدعب فیہا قائما وقائدا ومن یرا عن التراب حائدا۔ وہ شخص جو مسجد تعمیر کرتا ہو اور اٹھتے بیٹھتے اس سلسلے میں جد و جہد کرتا ہو، اس کے ساتھ وہ شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتا جو مٹی سے جان بچاتا پھرتا ہو۔ حضرت عمار ابن یاسر ایک سادہ لو صحابی تھے۔ انہوں نے حضرت علی کو یہ شعر پڑھتے سنا تو خود بھی پڑھنا شروع کر دیا، یہ جانے بغیر کہ اس میں حضرت عثمان پر تعریض ہے۔ تعریض یہ ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں چوٹ۔ حضرت علی اور حضرت عثمان تو خاندانی وجاہت و شرافت کے لحاظ سے ہم پلہ تھے، جبکہ حضرت عمار ایک آزاد کردہ غلام تھے اور کسی اعتبار سے بھی حضرت عثمان کے ہم پلہ و ہم مرتبہ نہ تھے۔ اس لیے حضرت علی کی بات کا تو حضرت عثمان نے برا نہ منایا، مگر حضرت عمار کا تعریض کرنا ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ چھڑی اٹھائی اور نہایت برافروختگی کے عالم میں حضرت عمار سے گویا ہوئے: یہ کس پر چوٹیں کر رہے ہو تم؟ اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ میں اس چھڑی سے تمہارے چہرے پر چوٹیں لگاؤں گا۔ حضرت عمار جو نادانستگی میں حضرت علی کے ہم نوا ہو گئے تھے، یہ زوردار ڈانٹ سوٹ کر یک لخت چپ ہو گئے، مگر بے قصوں اور بے بسوں کے ناز اٹھانے والے آقا کو حضرت عثمان کا یہ غیظ و غضب پسند نہ آیا۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور حضرت عمار کے دل مجروح پر یوں مرہم رکھا کہ عمار مجھے اپنی دونوں بھووں کی درمیانی جلد کی طرح عزیز ہے، اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا تو مجھے یہاں درد محسوس ہوگا، یعنی بھووں کے درمیان۔ جانے دو عالم کی ناراضگی دیکھ کر ساری خوشیاں رخصت ہو گئیں۔ سب جانتے تھے کہ آپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے بارے میں کوئی قرآنی حکم نازل ہو جائے اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ اس لیے سب نے حضرت عمار سے کہا کہ آج رسول اللہ محض آپ کی وجہ سے ہم سے خفا ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا، کہیں ہمارے بارے میں وحی نہ نازل ہو جائے۔ حضرت عمار سادہ دل اور صاف باطن انسان تھے۔ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر کہنے لگے: اگر رسول اللہ میری وجہ سے ناراض ہوئے ہیں تو میں ہی آپ کو راضی بھی کر لوں گا۔ اسی وقت جانے دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لہجے میں انتہائی بیچارگی سمو کر عرض کیا: یا رسول اللہ، دیکھیے نا آپ کے صحابی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
جانب عالم نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ خود تو ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور مجھ پر دو دو اینٹیں لاد دیتے ہیں، اس طرح تو یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ حضرت عمار اپنے شوق سے دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے، کوئی ان پر لادتا نہیں تھا، اس لیے بے گناہی کے اس الزام پر جانے دو عالم کے چہرے پر بشاشت آ گئی اور حضرت عمار کے بالوں سے غبار چھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا نہیں، یہ تمہیں نہیں مارنا چاہتے، تمہیں تو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جانے دو عالم کے روح انور سے ملال کے بادل چھٹتے دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی اور دوبارہ ہمتن کام میں مصروف ہو گئے۔ اس کو امام زرقانی نے، اور اس کے علاوہ یہ تاریخ الخمیس میں بھی ہے۔ تعمیر شروع ہوئی تو سب سے پہلا پتھر جانے دو عالم نے اپنے ہاتھ مبارکوں سے اپنے دست مبارکہ سے رکھا، دوسرا پتھر صدیق اکبر نے، تیسرا فاروق اعظم نے، چوتھا عثمان غنی نے اور پانچواں علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہم۔ جب اس ترتیب کے بارے میں جانے دو عالم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی، یہ لوگ میرے بعد میرے قائم مقام ہوں گے۔ آپ سوچیں گے یہ میں نے کدھر سے بات کر دی؟ یہ تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 344 اور سیرت حلبیہ جلد اول صفحہ 71 سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انہی دنوں یمامہ کا رہنے والا ایک بیمار جس کا نام طلق تھا اتفاقاً مدینہ آ گیا اور سب کو مسجد کی تعمیر میں مصروف دے کر خود ہی ساتھ شامل ہو گیا۔ جانے دو عالم اس کے ہاتھوں کی ماہرانہ حرکت دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کوئی اچھا راج ہے، اس لیے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو کام کرنے دو، یہ مٹی کے کام کا ماہر ہے اور اچھا کاریگر نظر آتا ہے۔ یہ بھی تاریخ الخمیس اور سیرت حلبیہ میں واقعہ ذکر ہے۔ مسجد تیار ہوئی تو دور افتادہ دیہاتوں کی سادگی کا نمونہ تھی۔ دیواریں پتھروں، کچی اینٹوں اور گارے سے اٹھائی گئی تھیں، چھت پر کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے اور کھجور ہی کے تنوں سے ستون بنائے گئے تھے۔ فرش کچا تھا، زوردار بارش ہوتی تو اس قدر پانی ٹپکتا کہ مسجد میں کیچڑ بن جاتا۔ بعض صحابہ نے کیچڑ سے بچاؤ کے لیے اپنی نماز کی جگہ پر کنکریاں ڈال دی۔ جانے دو عالم کو یہ طریقہ پسند آیا اور آپ نے پورے فرش پر بجری ڈلوا دی۔ مسجد کے ایک کونے میں مسافروں اور غریب و مسکینوں کے لیے ایک چبوترا بھی بنایا گیا تھا جہاں کم و بیش 70 درویش منش صحابی مقیم رہتے جو ہمہ وقت یا تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے یا جانے دو عالم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ دری قالین تو کجا، مسجد میں کوئی چٹائی تک نہ تھی۔ دو جہاں کا سلطان ننگی زمین پر بیٹھ کر اپنے اصحاب کو جہانگیری اور جہاں بانی کے آداب سکھاتا تھا اور اسی کنکریوں بھرے فرش پر اپنی تابناک حریری پیشانی رکھ کر گھنٹوں اپنے رب کے ساتھ مصروف راز و نیاز رہتا تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ مسجد کی تعمیر سے پہلے ہی دونوں ازواج مطہرات حضرت عائشہ اور حضرت سودا مدینہ طیبہ پہنچ چکی تھی، اس لیے مسجد کے شمالی جانب ان کے لیے 2 حجرے تعمیر کیے گئے۔ مسجد کی طرح یہ حجرے بھی کچے تھے اور ان کی چھتیں اس قدر نیچے تھی کہ کھڑے آدمی کا ہاتھ بآسانی چھت تک پہنچ جاتا تھا۔ حجرے تیار ہو گئے تو جانے دو عالم حضرت ابو ایوب کے گھر سے ان میں منتقل ہو گئے۔ امام زرقانی نے اس کو ذکر کیا۔ مدینہ طیبہ کو یثرب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی آب و ہوا انتہائی خراب اور مضر صحت تھی۔ جو بھی اس شہر میں داخل ہوتا تھا عموماً وبائی بخار میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت صدیق، حضرت بلال، حضرت عامر بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے اور کئی دن تک ان کو شدید بخار آتا رہا۔ ایسے میں ان کو صاف ستھری فضا اور صحت مند آب و ہوا والا مکہ بہت یاد آیا۔ اس ارض مقدس کا ایک ایک منظر ان کے تصور میں ابھرتا اور ان کو تڑپا دیتا۔ جب درد فراق شدت اختیار کر جاتا تو پرسوز گیتوں میں ڈھل جاتا۔ حضرت بلال کس درد بری لے میں یہ گا رہے ہوں گے، الا لائت شعری حل
ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وتفيل. ہائے کاش کیا اب کبھی مجھے وادی مکہ میں رات گزارنا نصیب ہو سکے گا جہاں میرے چاروں طرف اذخر اگی ہو اور جلیل کی بیلیں پھیلی ہوں. اور کیا اب کبھی ایسا دن آئے گا کہ میں مجنہ کے پانیوں پر جا سکوں اور شامہ و طفیل کا نظارہ کر سکوں. اذخر ایک خوشبودار گھاس ہے، جلیل ایک خوش نما بیل ہے، مجینہ یا مجنہ مکہ کا ایک بازار ہے، شامہ اور طفیل دو پہاڑوں کے نام ہیں. یہ تمام چیزیں سرزمین مکہ سے تعلق رکھتی تھی. حضرت صدیق و حضرت عامر نے بھی اسی سے ملتے جلتے جذبات کا اظہار کیا. حضرت عائشہ نے اس صورتحال سے جانے دو عالم کو مطلع کیا تو آپ نے دعا فرمائی، اے الہ العالمین، جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ الہی مدینہ کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے اور اس کے پیمانوں میں برکت نازل فرما دے اور اس کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل فرما دے. مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ جو آج کل ویران ہے، اس زمانے میں وہاں یہودیوں کی آبادی تھی جسے جحفہ کہتے ہیں. آپ کی یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ پھر ان کو کبھی مکہ کی یاد نے نہ ستایا، نہ ان میں سے کوئی مکہ کی طرف لوٹ کر گیا، بلکہ جو بھی ہجرت کر کے آیا وہ عموماً یہی کا ہو کر رہ گیا. وبائی امراض کا بھی خاتمہ ہو گیا اور آب و ہوا بھی لطیف و خوشگوار ہو گئی. اس کو امام زرقانی نے اور سیرت حلبیہ میں اور تاریخ الخمیس میں دیکھا جا سکتا ہے. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں قرار پذیر ہونے کے بعد بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. یہ لوگ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے اور ان کی رضا جوئی کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے آئے تھے، اس لیے ان کے پاس مال ہوتا تھا نہ جائیداد. آپ نے ان کی آباد کاری کے لیے یہ انوکھا طریقہ اختیار فرمایا کہ ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ اطاعت رسول اور اثار و قربانی کا یہ حیران کن منظر دیکھا کہ ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو پیشکش کی کہ چونکہ آج سے تم میرے بھائی ہو اس لیے میری ہر چیز میں نصف کا حقدار ہو. یہ میری زمین ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ باغ ہے، ان سب میں آدھا آدھا حصہ تمہارا اور آدھا ہمارا. ہے کوئی نظیر اس بے مثال اثار کی تاریخ عالم میں؟ جانے دو عالم جب تمام مہاجرین کو انصار کے ساتھ سلسلہ اخوت میں منسلک فرما چکے تو حضرت علی روتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے سب مہاجرین کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا ہے مگر مجھے ابھی تک کسی کا بھائی نہیں بنایا. آپ نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو. حضرت علی تو یوں بھی رشتے میں آپ کے بھائی تھے مگر اس مواقعات میں شفقت و محبت کی جو دنیا آباد ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. مدینہ میں اسلام لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی. مہاجرین کی آمد سے اس میں مزید اضافہ ہو گیا، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ سب کو اوقات نماز سے آگاہ کرنے کا طریقہ وضع کیا جائے. اس سے پہلے جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی تو حضرت بلال نماز سے پہلے بآواز بلند صرف اتنا کہہ دیا کرتے تھے، الصلاۃ جامعۃ، جماعت کھڑی ہونے والی ہے. مگر جب اہل اسلام کی تعداد بڑھ گئی تو دور دراز تک آواز پہنچانے کے لیے یہ جملہ ناکافی ثابت ہوا. اس لیے جانے دو عالم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. کسی نے کہا بوک بجانا چاہیے اور کسی نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا. اور بھی متعدد رائے پیش کی گئی مگر جانے دو عالم نے ناقوس بجانا پسند فرمایا. بوک جو تھا وہ خالی سینگ کو کہا جاتا تھا جس کو بجا کر یہودی عبادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے، اور ناقوس پیتل وغیرہ کا بنا ہوا ایک ڈھول جس کو بجا کر عیسائی لوگوں کو اپنے وقت عبادت پر مطلع کیا کرتے تھے.
تو طرح طرح کی آراء آئی، اگرچہ یہ طریقہ عیسائیوں کا تھا ناقوس بجانے کا اور آپ اس سے پوری طرح مطمئن نہ تھے، مگر اس وقت پیش کی گئی تجاویز میں اس کا استعمال آپ کو نسبتاً بہتر معلوم ہوا، اس لیے آپ نے ناقوس بجانے کا حکم دے دیا۔ اسی رات ایک صحابی عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش انسان ناقوس اٹھائے ہوئے ہے۔ عبداللہ نے اس کو آواز دی، اے اللہ کے بندے، کیا یہ ناقوس فروخت نہیں کرتے؟ تم اس کو کیا کرو گے؟ سبز پوش نے پوچھا۔ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے۔ میں تم کو اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ ضرور بتاؤ۔ سبز پوش قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز سے اذان دینے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ساری اور لا الہ الا اللہ تک۔ عبداللہ بیدار ہوئے تو اسی وقت جانے دو عالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ جانے دو عالم نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے، تم یہ کلمات بلال کو سکھا دو کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ عبداللہ کے بتائے ہوئے الفاظ جب حضرت بلال نے اونچی آواز میں کہنے شروع کیے تو حضرت عمر دوڑتے ہوئے اور اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنایا ہے، مجھے بھی خواب میں بعین ہی یہی کلمات کسی نے سکھائے ہیں۔ جانے دو عالم مسرور ہوئے اور فللہ الحمد کہہ کر اس تائید پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس وقت سے آج تک ہر مسجد سے دن میں 5 مرتبہ یہ سامعہ نواز ندا بلند ہوتی ہے اور اہل ایمان مسجد کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اللہم زدہم شوقا و ذوقا۔ مدینہ طیبہ میں اہل اسلام اعزازی شان سے رہتے تھے اور ہر طرح کے جسمانی تشدد سے محفوظ تھے، مگر یہاں یہودیوں کے ہاتھوں انہیں طرح طرح کی ذہنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر جسمانی اذیتیں تھیں، ادھر مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہودی خود بھی مدتوں سے آخری نبی کے منتظر تھے اور جب تک وہ نبی آیا نہیں تھا اس کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب کیا کرتے تھے اور اس کے مبارک نام کے صدقے فتح و کامیابی کے انعام پایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت نازل فرمائی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ، یعنی ان بدبختوں نے اس عظیم ہستی کا انکار کر دیا جس کے طفیل زندگی بھر کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرتے رہے۔ بلا شبہ ایسے احسان فراموش کافروں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ ان کے انکار و سرکشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ آخری نبی اولاد اسماعیل سے مبعوث ہوا ہے، جبکہ ان کے خیال میں نبوت کی حقدار صرف اولاد اسحاق ہے، حالانکہ نبوت و رسالت کا دار و مدار کسی خاص سلسلہ نسب پر نہیں، یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے۔